السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے بٹن کو دبا دیں۔ شکریہ۔ آج کا واقعہ یہ زیزن بن معاویہ کی بدبخت بیٹی کا ہے، جس نے اپنے ہی باپ کو قتل کروایا، اور پھر اس کا انجام کیا ہوا یہ آج کے واقعے میں آپ کے سامنے میں بیان کرنے والا ہوں۔ تو یہ ساترون کا جو اصل نام تھا یہ زیزن بن معاویہ تھا، جو فرات کے کنارے واقع حضر نامی قلعے کا مالک تھا۔ اس کے اندر ایک بہت بڑا شہر آباد تھا۔ سابور نے اس پر حملہ کیا اور 2 سال تک محاصرہ جاری رکھا۔ نذیرہ جو زیزن کی بیٹی تھی، اس نے ایک مرتبہ قلعے سے باہر دیکھا تو اس کی نظر سابور پر پڑی۔ اس نے ریشم کا لباس زیب تن کیا ہوا تھا اور ہیرے جواہرات سے مرصع سونے کا تاج بھی پہنا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ وہ انتہائی خوبصورت بھی تھا۔ نذیرہ سابور سے مخاطب ہو کر کہنے لگی، اگر میں قلعے کا دروازہ کھول دوں تو تم مجھ سے شادی کر لو گے؟ سابور نے کہا، ہاں میں شادی کر لوں گا۔ دوسری طرف ساترون یعنی زیزن کی یہ حالت تھی کہ وہ روزانہ شراب پی کر سوتا تھا۔ نذیرہ نے باپ کے سرہانے سے قلعے کی چابیاں اٹھا لیں اور کسی غلام کے ذریعے قلعے کا دروازہ کھول دیا۔ سابور قلعے میں داخل ہوا، قلعہ فتح ہو گیا اور اس نے ساترون کو قتل کر دیا اور نذیرہ سے شادی کر لی۔ ایک رات نذیرہ اپنے بستر پر پریشان لیٹی ہوئی تھی، اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ سابور نے شمع روشن کی، دیکھا تو بستر پر آس بوٹی کا ایک پتا پڑا ہوا تھا۔ سابور کہنے لگا، اس کی وجہ سے آپ کو نیند نہیں آ رہی تھی؟ جواب دیا، ہاں۔ سابور، تیرا باپ تیرے لیے کیسے بستر کا بندوبست کرتا تھا؟ نذیرہ نے کہا کہ میرا باپ مجھے ریشم کا لباس اور بہترین بستر مہیا کرتا اور شراب پلاتا تھا۔ سابور، کیا باپ کے احسانات کا یہی بدلہ ہے جو تو نے اسے دیا؟ تجھے جلد اس کی سزا ملنی چاہیے۔ اس نے گھوڑے کی دم کے ساتھ اس کے بال باندھ کر گھوڑے کو بھگا دیا اور یوں اپنے باپ کے قتل کا سبب بننے والی خود بھی قتل ہو گئی۔ تو میرے محترم بھائیو، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اس نے باپ کو قتل کروایا، نتیجتاً اس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ تو یہ باپ کی نافرمانی کا نتیجہ نکلا کہ اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بری اولاد سے، برے پڑوسی سے اور بری عورت سے اور برے وقت سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔